یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کراچی کا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے۔ اسی طرح تھر کے علاقے میں جو کوئلہ مدفن تھا اور 70 سالوں سے اس کے لیے کوششیں صوبائی حکومت کی طرف سے جاری تھیں، یہ جناب نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا تحفہ تھا کہ اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کر کے چائنا سے فائنینسنگ اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس منصوبے کو بھی حقیقت بنایا گیا، جس نے صوبہ سندھ کے اندر تھر کے کوئلے کو پاکستان کے لیے ایک قیمتی خزانہ میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے لیے ہم نے سندھ کی صوبائی حکومت کا مکمل ان کے ساتھ تعاون کیا، چونکہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو قومی منصوبوں پر اور قومی فوائد پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں اگرچہ پیپلز پارٹی کی مخالف حکومت تھی، لیکن وفاقی حکومت نے بھرپور کردار ادا کر کے کراچی کے عوام کو امن دیا۔ تو سندھ کے عوام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، اور اسی بنا پہ مسلم لیگ نون جہاں پورے ملک میں عوام سے رجوع کرے گی، سندھ کے عوام کو بھی امن اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اپنے امیدواروں کے ذریعے بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی۔ اس حوالے سے ہمارے صوبہ سندھ کے صدر جناب بشیر میمن صاحب اور ان کے صوبہ سندھ کے دیگر رہنما اور عہدیدار بھی آج کی میٹنگ میں شریک ہوئے، تو میں جناب بشیر میمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بہت مہربانی احسن اقبال صاحب۔ ہمارے پاس انشاءاللہ اپلیکیشن آج تک آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس انٹرویو میں 2 شفٹیں کرنی پڑی ہیں۔ دھند کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد پہنچے تو ظاہر ہم نے ان کو کہا کہ پھر بعد میں یہ دیکھ لیں گے۔ سندھ صوبے کی ضرورت نواز شریف ضروری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن امان کے لیے، ترقی کے لیے امن امان کے لیے زمینیں جو بانٹی نواز شریف صاحب نے، جو ڈیولپمنٹ اسکیم شروع کیا، جو انہوں نے بات کی میٹنگ میں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے میں نے اپروو کیا تھا، وہ نہیں بنا ابھی تک۔ سکھر حیدرآباد کراچی موٹر وے پھر سے نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے انشاءاللہ مینیفیسٹو میں کینالز کو پکا کرنے کی بھی بات ہوگی۔ ہمارے مینیفیسٹو میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر امن امان کی بات ہوگی، کراچی میں امن امان ہوگا، انٹیریئر سندھ میں امن امان ہوگا۔ اسی لیے لوگ انشاءاللہ سیٹوں پہ کمپٹیشن ہوگا کہ کس کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ عقائد ظاہر ہے، عقائد نے انٹرویو کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ بورڈ کی مشاورت سے، لیکن فائنل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں صرف اور صرف سندھ کے عوام سے یہ بتانا، ان کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بالکل بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے لگی ہیں، اور شہباز شریف صاحب مشہور ہمارے جنرل سیکرٹری کے احسن اقبال صاحب کے سندھ کا بہت جلد دورہ کریں گے، اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفاصیل لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا سندھ کے لیے پلان کیا ہوا ہے۔ تو میں آج یہ نوید میں سمجھتا ہوں سنانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ جو ڈاکو راج ہے اس سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار، جو یہ مافیا جو گرم ہے، وہ اس سے جان چھوٹے گی،
اور انشاءاللہ لوگوں کو سکون کا سانس نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے سر یہ فرمائے گا کہ پچھلے 15 سال سے تین پارٹی حکومت کرتی رہی ہے اور گزشتہ 16 ماہ جو تھے اس پہ وہ آپ کی اتحادی بھی رہی ہے، لیکن یار خان سے دنیا آپ آگے جاتے ہیں سازگہ بات سے تو آگے کہتے ہیں کہ ٹھنڈال شروع ہو جاتے ہیں۔ آج جو بات ہوئی ہے گوٹی کے لوگ آئے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کے سامنے یہ رکھا ہے ساتھ کا سارا اشتہار۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی شاید سنت ہو سکتی ہے، تب تو ساتھ میں لا کے چلیں گے، جو سندھ کو کھنڈرات بنانے والے انہیں کے ساتھ آپ دوبارہ ان کو لے کے چلیں گے ساتھ؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپریل 2022 میں جب مختلف حکومتوں نے مل کر ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی، اس وقت کوئی سیاسی اتحاد نہیں بنایا گیا۔ اس وقت ہم نے جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ جمہوریت کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے منشور، اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہیں، لیکن جب ملک کا مفاد ہوتا ہے، جب آئین یا نظام کا مفاد ہوتا ہے تو آپ کا اختلاف آپ کے اکٹھے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اپریل 2022 میں وہ تمام جماعتیں جن کے مختلف منشور تھے، جن کے سیاسی اختلافات تھے، وہ اگر اکٹھی ہوئیں تو ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھی ہوئیں کہ ہم نے پاکستان کو اس ڈیفالٹ سے بچانا ہے جس کو پھینک کر چلا گیا تھا۔ اور الحمدللہ تمام جماعتوں نے ایک ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور 16 ماہ کی محنت کے بعد سخت اور مشکل فیصلے بھی کیے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی، فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے، تو وہ فار اے چینج اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ہم سندھ کے عوام کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں، اگر آپ کو خدمت کا وہ ریکارڈ نہ ملا جس کا ہم نے پنجاب میں مظاہرہ کیا ہے تو پھر ہم آپ کے مجرم ہوں گے۔ حسن صاحب، سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں ان کو تو آپ انصاف دے نہیں سکے، جو سالہ سال سے مارے کھا رہے ہیں، آپ کے پرانے ورکر جو سالہ سال سے کھڑے ہوئے، لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے یا آپ جب عہدے دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کے پیارے آگے آ جاتے ہیں، قربانیاں دینے والے کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کو کب انصاف دیں گے؟ آج کی میٹنگ میں جو امیدوار تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان کارکنوں کی بھی تھی جنہوں نے 1993 سے 1997 سے مسلم لیگ نون کا جھنڈا پکڑ رکھا ہے، اور وہ سندھ کی تنظیم میں عہدوں پر بھی فائز ہیں، اور ہم ایسے تمام کارکنوں کی بہت قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے چاہے مارشاء اللہ کا سورج سوا نیزے پہ آیا، چاہے پیپلز پارٹی کا انتقام آیا ہو یا عمران خان کا انتقام آیا ہو، انہوں نے کبھی نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون سے غداری نہیں کی۔ وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج لاہور پہنچے ہیں، پورے ملک میں انہوں نے بھرپور تنقید کی نون لیگ کے اوپر، اس وقت بھی کر رہے ہیں، تو کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، ان سے ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے؟ دوسرا زیادہ سندھ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے غور و خوض کیا گیا آج؟ دیکھیے، میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے بہت پر اعتماد ہے۔ جس کے دامن میں ملک کی خدمت کے منصوبے ہوں، جس کے دامن میں پاکستان کی ترقی کی کارکردگی کا ریکارڈ ہو، اور جس کے ویژن میں مستقبل کا ترقی کا نقشہ ہو، اسے منفی سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منفی سیاست وہی کرتا ہے جس کا دامن خالی ہوتا ہے، جس کو اپنے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف دوسروں پہ تنقید کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے عمران نیازی ہیں۔
کہ 4 سال سیاہ سفید کے مالک رہے، لیکن آج ان سے اگر پوچھیں کراچی سے پشاور تک کسی ایک منصوبے پہ انگلی رکھ کے بتا دو کہ یہ عمران خان کا ویژن تھا، اس کا منصوبہ تھا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے. صرف چور ڈاکو منفی تقاریر، لوگوں کی پگڑی اچھالنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کی اور خوشحالی کے ویژن پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں اتنا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گناتے جائیں تو گھنٹوں ہم اس پہ بول سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پروگرام کو بتانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور مستقبل کا پلان ان کو دینا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان جی آج تو ہم نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے اندر ہماری بات چیت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جاری ہے، جی ڈی اے کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے، جے یو آئی کی لیڈرشپ سے بھی جاری ہے. تو یہ دونوں عمل ساتھ کے ساتھ، اس میں جی ڈی اے میں شامل ہے، تو یہ سارے اکٹھے عمل چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب حتمی اس کا فیصلہ ہوگا اس میں یہی بنیاد ہوگی کہ جس کے پاس جس حلقے میں بہتر اور موزوں امیدوار ہوگا اس کی سب مل کر حمایت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے آج صبح اسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں صرف اور صرف کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو وہ ملاقاتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ آئی پی پی خاص کر. دیکھیے اس وقت بہت ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. ہماری بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن جو رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے. جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی. تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے. یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر. الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پھر سے کراچی سے الیکشن لڑانے کی بات کی جا رہی ہے، صرف وہی ہے یا مریم نواز کے حوالے سے بھی بازدش چل رہی ہے کہ وہ بھی کراچی سے دیکھیے اس وقت میں عرض کروں کراچی کے لیے جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے اس نے آپ سننے میں کراچی کے لیے ہماری سندھ کی تنظیم نے آج قیادت کو دعوت دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں سے کسی کو کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پارٹی جلد فیصلہ کرے گی اور ہم کراچی میں ضرور ہماری مرکزی قیادت سے ایک امیدوار ہوں گے تاکہ ہم کراچی کو پیغام دیں اور صوبہ سندھ کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ترقی کے لیے کامیاب ہو کے دن رات محنت کریں گے. تھینک یو. یہ بتائیے کہ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کچھ نہیں کیا، منصوبہ کوئی نہیں ہو گیا، اس جماعت کا ووٹ بینک آج بھی اس کی اتنا مضبوط ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیسے ہاتھ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ 2013 کے اندر تھے. پی ٹی آئی جو ہے 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی، چونکہ وہ نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا اپنی باتیں کر کے ورگلایا اور اس کے بعد 4 سالوں میں نوجوانوں کو دھکے دیے، نوجوانوں کو بے روزگاری دی، یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا جہاں سے نوجوان مستقبل کے لیے تیار ہوتے ہیں، نوجوانوں کے لیپ ٹاپس بند کر دیے، نوجوانوں کے تمام ترقی کے منصوبے بند کر کے معیشت تباہ کر کے ان کو مایوسی دی. تو اس لیے اب نوجوانوں نے جو عمران خان کے پیچھے لگے تھے بہت تجربہ حاصل کیا ہے اور وہ سب اب
مسلم لیگ نون کے ہم نوا ہیں، ساتھی ہیں، کیا کہتے ہیں بلنڈر بھی کر کے آئے گا تو یہ کہیں گے دیکھا تاریخ کے اندر پہلا بندہ ہے جس نے یہ حماقت کی ہے، کیا بات ہے اس کی، اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے. تو انہوں نے تو اس کو ہر قیمت پہ جسٹیفائی کرنا ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کا ذہن کھلا ہے، جو آزاد سوچ کافی ہے، اس نے اس سے متنفر کر دیا ہے، اور اب وہ انشاءاللہ آئندہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا. دانیال عزیز صاحب نے معاملہ طے پا گئے آپ کے وہ گزشتہ 30 سال سے تھانہ بھولا پاٹ کے علاقے سے گروپ کی کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ تو یہ بتائیے گا میری بات سنیں. سر آ جائیں سر آ جائیں سر آ جائیں سیٹ کیا گیا کہ سر آ جائیں میری بات سے یہ تو ذاتی سا سوال سے لگتا ہے، ذاتی سوال سر آ ہے. جائیں تھینک یو ویری مچ. اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لاہور میں نون لیگ نے سندھ کو امن کا گہوارہ بنایا، ہم نے ملک میں امن و امان قائم کر کے سرمایہ کاری لایا. احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.